بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، کسی نے کہا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں موت سے اور قبر سے قریب کرتا جا رہا ہے، اور ہم دنیا سے، دنیا میں رہنے والوں سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں لوگ دنیا سے نہ جاتے ہو۔ ابھی 2 دن پہلے بڑے قبرستان میں جانا ہوا تھا، ایک میت میں ہم لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو شخص میت کا اندراج کرتا ہے کہ آج کس کا انتقال ہوا، اس کے آدھار سے رجسٹر میں انٹری کی جاتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا میت کا داخلہ کارپوریشن سے ملے، وہ پیپر تیار کر کے کارپوریشن میں جمع کروایا جاتا ہے۔ یہ ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ کل کوئی میت نہیں آئی، اور تقریباً 14 سال کے بعد ایسا دن آیا کہ 24 گھنٹے میں کوئی میت نہیں آئی، یعنی بڑے قبرستان میں۔ اور قبرستانوں میں میت آئی تو 14 سال کے بعد بڑے قبرستان میں ایک دن ایسا گزرا کہ کوئی میت نہیں آئی۔ حیرت کے ساتھ یہ بات اس نے مجھے بتائی۔ مجھے جو کہنا ہے وہ یہ کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں بچوں کی پیدائش نہ ہوتی ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں لوگوں کا انتقال نہ ہوتا ہو۔ دنیا کا نظام ہے اور اللہ نے بنایا ہے بڑا عجیب و غریب نظام۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے پیچھے ایک بات کہی تھی کہ آج تم کو جو لوگ جانتے ہیں، ہم کو جو لوگ جانتے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ہمارے انتقال کے بعد وہ لوگ جو ہمیں جانتے ہیں کبھی کبھار ہمیں یاد کریں گے، کبھی تذکرہ ہوگا، لیکن جب ہمارے جاننے والوں کا حلقہ بھی چلا جائے گا تو پھر دنیا میں کوئی ہمیں یاد کرنے والا، جاننے والا نہیں ہوگا۔ مالیگاؤں میں آج سے 50 سال پہلے جو لوگ تھے، آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی ان کا تذکرہ کرتا بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک وقفہ ہے جس میں ہم آتے بھی ہیں اور بچپنا گزار کر، جوانی گزار کر کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ دنیا بنانے کی، کچھ آخرت بنانے کی جدوجہد اور کوشش ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، پھر ہمارا دنیا سے کچھ لینا بھی نہیں اور دینا بھی نہیں۔ حساب و کتاب کل آخرت کے دن ہوگا۔ تو ہر گزرتا دن ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا ہے، دنیا سے دور کرتا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پکارا ہوگا کہ فلاں شخص گزر گئے، فلاں قبرستان میں تدفین ہوگی، وقت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں،
ہمارے یہاں الحمدللہ جنازوں میں شرکت اچھی خاصی ہو جاتی ہے، ورنہ دوسرے شہروں میں نے دیکھا کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے کی نماز میں 40 لوگ ہوں جو اس کی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرما دیتے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اچھی خاصی تعداد لوگوں کی آ جاتی اور جنازے کی نماز میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور جنازے میں شرکت پر بھی اللہ پاک اجر عطا کرتے۔ میت کو کاندھا دینا، اس کے ساتھ اس کی مشایعت کرنا، قبرستان تک ساتھ لے جانا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنا، پھر اس کی تدفین میں شریک رہنا، پھر مرحوم سے متعلقین کو تعزیت پیش کرنا، یہ سلسلہ ہمارے یہاں ہے، اور الحمدللہ اللہ نے اس پر اجر رکھا ہے، یعنی یہ بیکار عمل نہیں ہے، بیکار عمل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کے جنازے میں شریک ہو اور میت کی نماز جنازہ پڑھ لے تو اس کو 1 قیرات اجر ملتا ہے، اور تدفین میں یعنی قبر میں رکھنے کے بعد اس کی تدفین تک رہے تو اس کو 1 قیرات اجر ملتا ہے، یعنی جو نماز جنازہ میں اور میت کی تدفین میں شریک رہے اس کو 2 قیرات اجر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، اور اتباع سنت میں ان کا ایک اپنا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی کوشش کرتے تھے، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تو آپ دیکھتے تھے کہ عبداللہ سو رہا ہے، تو عبداللہ ابن عمر سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عبداللہ تو بہت اچھا ہے، کاش تو نماز تہجد بھی پڑھتا۔ حضور کا اتنا فرمانا عبداللہ ابن عمر نے گرہ باندھ لی، اور پھر زندگی میں کبھی ان کی تہجد نہیں چھوٹی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا دَعْبُ الصَّالِحِينَ، تہجد کی نماز پڑھنا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر ہمیشہ حضور کے قریب رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ہر عمل کو بہت توجہ سے دیکھتے تھے، اور اس عمل کو بیان بھی کیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں بکثرت ملتی ہیں جو حضور کی سنتوں کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کسی کا انتقال ہوتا اس کے جنازے میں شریک ہوتے اور نماز جنازہ پڑھ کر کے چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ جو نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قیرات اجر ملتا ہے، اور جو تدفین میں شریک رہتا ہے اس کو 1 قیرات ملتا ہے، جو دونوں میں شریک رہے اس کو 2 قیرات اجر ملتے ہیں۔ تو ابتدائی دنوں میں یہ نماز جنازہ پڑھ کر کے چلے آتے تھے، جب یہ حدیث مبارک سنی تو کہنے لگے قد ضیعنا قراریط کثیرہ، ہم نے بہت سارے قیرات اجر کے کھو دیے، بہت سارے قیرات اجر کے کھو دیے۔ قیرات ایک پیمانہ ہے، ایک وزن ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اجر کے معاملے میں قیرات کا وزن ایسا ہے جیسے احد پہاڑ کا وزن۔ احد پہاڑ جتنا بڑا ہے اپنی لمبائی میں، چوڑائی میں، اونچائی میں، جو اجر احد پہاڑ کے برابر ہوگا اس کو 1 قیرات اجر کہتے۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کاندھا دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور تدفین میں بھی شریک رہتے ہیں۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی ایمان والے کا انتقال ہو اور 40 لوگ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ مالیگاؤں میں ایک مرتبہ رات میں 1:30 بجے کے قریب مجھے ایک فون آیا، بارش کا موسم تھا، فون آیا۔ اب ظاہر بات ہے اتنی رات کو اگر کوئی فون ہوگا تو ایمرجنسی ہوگی، ضروری فون ہوگا، تو میں نے فون ریسیو کیا۔ ایک بچہ کہنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ابھی میت اٹھائیں گے، تو آپ آ کے نماز جنازہ پڑھا دیتے تو اچھا ہوتا، ہم گھر والوں کی یہ خواہش ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ تو میں اٹھا، وضو کیا، کپڑے وغیرہ پہنا، بارش ہونے لگی اور بارش اتنی شدید ہو رہی تھی، تیز بارش ہو رہی تھی کہ نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن وعدہ کر لیا تھا تو میں قبرستان پہنچا۔ وہ میری زندگی کا پہلا اتفاق تھا کہ جنازے میں جو لوگ آئے تھے ساتھ میں مجھے ملا کر کے 14 لوگ تھے۔ اب ظاہر بات ہے بے وقت جنازہ لایا گیا، رات کے 2 بجے، 2:30 سوا 2 بجے، اور پھر تیز بارش ہو رہی تھی۔ جنازے میں 13 لوگ تھے، میں پہنچا تو میں 14واں شخص تھا۔ تو مجھے کسی شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا کہ شور ماتم ہے جنازے پہ نہ ہجوم احباب، شور ماتم ہے جنازے پہ نہ ہجوم احباب، کتنا خاموش غریبوں کا سفر ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر بے وقت جنازہ نہیں لایا گیا ہوتا تو زیادہ لوگ ہوتے۔ ہمارے یہاں تو خیر غریب امیر کا فرق نہیں ہے، مگر عموماً غریبوں کی خوشیوں میں اور غریبوں کے دکھ اور غموں میں کم لوگوں کی شرکت ہوتی ہے۔ شاعر نے اسی پس منظر میں کہا کہ شور ماتم ہے جنازے پہ نہ ہجوم احباب، کتنا خاموش غریبوں کا سفر ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ لکھنؤ کا ایک واقعہ ہے، ایک درزی تھا، ٹیلر، قبرستان کے قریب راستے میں اس کی دکان تھی۔ جب کسی کا جنازہ آتا وہ اپنا کام سمیٹ کے دروازہ بند کر دیتا اور جنازے میں قبرستان تک ساتھ میں جاتا، جنازے میں شریک رہتا۔ کسی نے اس سے کہا کہ ہر جنازے کے ساتھ تم چلے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں لکھنؤ کا رہنے والا نہیں، لکھنؤ میرے لیے پردیس ہے، میرا وطن کوئی اور ہے، میں یہاں لکھنؤ میں ہوں روٹی روزی کے لیے، میں اس لیے جنازے میں شریک ہوتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہوگا تو لوگ بھی میرے جنازے میں شریک رہیں گے، اس لیے ہر میت میں میں شریک ہو جاتا ہوں، کاندھا دیتا ہوں، نماز جنازہ اور تدفین تک شریک رہتا ہوں، اس آس اور امید پر کہ جب میرا انتقال ہوگا تو لوگ میرے جنازے میں بھی شریک رہیں گے۔ دیکھو نیت ہوتی ہے ایک شخص کی، کیا ہوگا وہ کل کی بات ہے، لیکن ایک عمل کرنے والے کی نیت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہوتی، عمل اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن نیت بہت اچھی ہوتی، تو اس کی یہ نیت تھی۔ اب اتفاق کی بات، جس دن اس کا انتقال ہوا اس دن لکھنؤ کے بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے جنازے میں دور دراز شہروں سے لوگ شرکت کے لیے آئے اور بہت بڑا ہجوم تھا۔ نماز جنازہ مولانا عبد الحی رحمت اللہ علیہ کی ادا کی گئی، اسی وقت اس درزی کا بھی جنازہ آ گیا۔
مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے بہت سارے ایسے تھے جو آئے لیکن جنازے کی نماز نہیں ملی، ہو چکی تھی، اور لوگ آ ہی رہے تھے، اسی میں اس درزی کا جنازہ بھی آ گیا۔ تو اعلان ہوا کہ بھائی ایک ایمان والے کا جنازہ آیا ہے، سبھی لوگوں سے گزارش ہے اس کے جنازے میں شریک رہے۔ تو جو لوگ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے لیے آئے تھے انہوں نے اس درزی کا جنازہ بھی پڑھا، اور ان لوگوں نے بھی شرکت کی جو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مرنا برحق ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں 8 مہینوں کو چھوڑ کر 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ایک تو رجب کا مہینہ، پھر شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ رجب کے مہینے سے آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، کسی دن کے تعین کے بغیر۔ شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ شعبان کا تقریباً پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی روزوں کا مہینہ، اور اس میں روزے فرض بھی ہیں، تو شعبان کے مہینے میں آپ بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کی 2-3 تاریخیں ہو گئی، 15ویں شعبان آنا ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس دن اللہ پاک فرشتوں کو سال بھر کی تفصیلات عطا کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر نہیں ہے۔ اس دن باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، رات میں حضور ساتھ میں سوئے، درمیانی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی تو حضور کو بستر پر نہیں پایا۔ دل میں یہ وسوسہ آیا کہ کہیں حضور کسی دوسری بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر سے اٹھی، جب دروازے پر آئی تو حضور کو جاتا ہوا دیکھا، تو حضرت عائشہ حیران ہو گئی کہ حضور ادھر کہاں جا رہے ہیں، ادھر تو قبرستان ہے جنت البقیع۔ لیکن فرماتی ہے کہ میں تھوڑا رک کر کے، جب حضور کافی آگے بہت بڑھ گئے تو میں پھر پیچھے پیچھے گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور کہاں جا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے اور جا کر کے وہاں مدفون اور اسی طرح تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی، اور دیر تک دعا کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو کر دور سے دیکھتی رہی، اور جب حضرت عائشہ کو یہ اندازہ ہوا کہ اب حضور واپس ہوں گے تو وہ جلدی سے واپس ہو کر جا کے بستر پر لیٹ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تیز تیز چل کر کے آئی تھی تو سانس چل رہا تھا زور زور سے۔ حضور سمجھ گئے اور حضور نے فرمایا کہ عائشہ
کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سال اس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک فرشتوں کو سال بھر کے احکامات دے دیتے ہیں، کتنے بچے آئیں گے، پیدا ہوں گے، اور سال بھر میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا۔ یہ سال شعبان کی 15ویں شب قریب آ رہی ہے اور سال مکمل ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ہوں گے جو 15ویں شعبان سے پہلے اللہ کے فیصلے کے مطابق دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور جو آنے والے ہیں وہ آئیں گے، اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو آئے گا اللہ کے حکم سے اسے آنا ہے، اور جس کا وقت پورا ہو گیا ہے اللہ نے فیصلہ فرما دیا اس کو جانا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے نظام میں کسی کو عمل دخل کا اختیار نہیں، ورنہ یہ دنیا رہتی نہیں، ختم ہو جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ جیسا ہوتا صاحب اختیار، تو یہ دنیا زمین و آسمان ختم ہو جاتے۔ ظاہر بات ہے دونوں میں کبھی تو اختلاف ہوتا۔ ایک خدا چاہتا کہ سورج نکلے، دوسرا چاہتا کہ نہ نکلے، تو کیا ہوتا؟ دنیا کا نظام ختم ہو جاتا۔ لیکن اس دنیا کا نظام جس دن سے دنیا بنی ہے آج تک، اور آج کے بعد قیامت تک جو نظام اللہ نے بنایا ہے اسی طرح دنیا چلتی رہے گی، اور لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ آنے والوں میں کچھ لوگوں کو اختیار ملے گا، طاقت ملے گی، دولت ملے گی، شہرت ملے گی، حکومت ملے گی۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نان شبینہ کے محتاج ہوں گے کہ کھانے کے لیے روٹی بھی میسر نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ، اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی فرض روزوں کے لیے۔ اس لیے رجب کا مہینہ جو گزر گیا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی قدر کر لی۔ شعبان کا مہینہ آ گیا، چل رہا ہے، 2-3 دن گزر گئے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ شعبان سے متعلق جو بات ہم نے اسی منبر و محراب سے کی تھی، ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے، جبکہ 1 سال پورا ہو رہا ہے۔ 1 سال پورا ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کا اتنا وقت گزر گیا، اب اللہ بہتر جانتا ہے کتنا وقت باقی۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ شخص جو زندگی کے ان اوقات کی قدر و قیمت کو پہچانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اس کی فکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں کثرت سے استغفار پڑھا کرتے تھے، کثرت سے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا وقت تو پورا ہونے والا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت استغفار کیا کرتے تھے، اور اسی سے لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا، اور حضور نے لوگوں کو اشارتاً بتا بھی دیا تھا کہ اب میرے جانے کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ جس مقصد کو لے کر کے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور
مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کو شرک سے پاک و صاف کرنا، جب مکہ فتح ہو گیا اور پھر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑنے کی تیاری کر لی۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، آپ کو جو وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب آپ کو آنا ہے۔ اب ہم بھی عمر کے جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ زندگی کا آخری پائیدان، آخری پائیدان، کب بلانا آئے گا معلوم نہیں، لیکن آدمی ماضی کا محاسبہ کرے، پیچھے پلٹ کر کے دیکھے کہ کیا کمایا ہے کیا کھویا ہے، اور جو کمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو ہم سے وقت ضائع ہو گیا، نیک اعمال ہم سے نہیں ہو سکے، اس پر اللہ سے معافی تلافی کرے، جو نافرمانیاں گناہ ہو گئے اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ معافی تلافی روزانہ کرنا چاہیے، تاکہ کم سے کم جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں، نیکیاں چاہے کم ہو لیکن گناہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور گناہوں کے خاتمے کا آسان راستہ، آدمی روزانہ اللہ سے سچے دل کے ساتھ معافی تلافی کرتا رہے، روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ جو بھی کوتاہیاں، نافرمانیاں، گناہوں کا ارتکاب جانے انجانے میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ کچھ گناہ ہم سے انجانے میں ہو جاتے، کچھ گناہ ہم جان بوجھ کے کرتے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے۔ توبہ و استغفار کرتا رہنا چاہیے۔ جب آدمی توبہ و استغفار کرے گا اور سچے دل سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں چاہے کم ہو لیکن گناہ نہیں رہنا چاہیے، اور اگر ایسا رہا تو انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ پاک کے یہاں بخشش کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ 100% نیکیاں لے کر کے آؤ، نہیں، آپ 51% بھی نیکیاں لے کر کے آئے تو انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ جب نیکی اور بدی تولی جائے گی تو ظاہر بات ہے نیکیوں کا پلڑا گناہوں کا پلڑا الگ الگ ہوگا، نیکیوں کا پلڑا جھکا کہ انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے 100% نیکیاں اللہ نے مانگی بھی نہیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ مطالبہ بھی نہیں، لیکن نیکیاں زیادہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم نیکیاں زیادہ کریں، اور اگر ہم سے نیکیاں زیادہ نہیں ہوتی ہیں تو گناہوں پر توبہ و استغفار کریں تاکہ گناہ کم ہو جائیں اور ختم ہو جائے۔ آسان راستہ ہے، معافی تلافی کا راستہ، توبہ و استغفار کا راستہ بہت آسان ہے۔ آدمی اللہ سے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ پاک معاف کر دیتے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے معافی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر نام اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے، جو فرشتے گناہوں کے گواہ تھے ان کو بھلا دیا جاتا ہے، جو لوگ ہمارے گناہوں میں شریک ہوتے ہیں ان کے گناہ ان کو بھی خاموش کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے اعضاء جو قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ پاک ان سے بھی بھلا دیں گے، اور جس زمین پر رہ کر کے ہم نے گناہ کیا زمین کے اس ٹکڑے سے بھی اللہ پاک اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ ہمارے گناہوں کا کوئی گواہ نہیں ہوگا، سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، تو یہ نتیجہ رہے گا۔ کوشش کریں کہ نیکیاں ہماری زیادہ ہو، اسی کے ساتھ اس بات کی بھی کوشش کرے کہ اگر ہم سے اتنی نیکیاں نہیں ہوتی جو ہمیں جنت میں لے کر کے چلی جائے تو کم سے کم ہمارے پاس گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آسان راستہ توبہ و استغفار کریں گے نا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔